السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع، اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے شہید ارشد شریف کا کیس، سموٹو کیس، بغیر کوئی فیصلہ دیے ختم کر دیا۔ اس موضوع پہ کیا عدالت نے کیا کہا ہے، کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ وفاقی آئینی عدالت بنائی کس مقصد کے لیے گئی تھی، اور اب یہ کر کیا رہی ہے، اور آئندہ کیا کرے گی۔ ہمارے چند نادان دوست اس فیصلے کی بڑی حمایت کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا کہ اب تازہ ترین فیصلے کیا ہوئے ہیں کہ کس طرح کے مقدمات وفاقی آئینی عدالت سے نمٹوائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم ایک بہت اہم موضوع کو بات کریں گے کہ صدر ٹرمپ نے ایک ڈیل فائنل کی ہے بھارت کے ساتھ، ایک ٹیرف ایسا فائنل کیا ہے کہ جو کہ پاکستان کو دیے گئے ٹیرف سے بھی بہتر ہے۔ کچھ ہی دن پہلے بھارت نے دنیا کی تمام بڑی معاشی طاقتوں کے ساتھ تاریخ ساز معاہدے کیے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب پاکستانی میڈیا بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی یہ خبریں چلا رہا تھا کہ ایک وار شروع ہو چکی ہے، ایک جنگ شروع ہو چکی ہے صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، اور بڑے حالات خراب ہیں، تو میں مسلسل ایک خبر رپورٹ کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس بنیاد پہ یہ خبر دے رہا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا، میری معلومات کیا تھی۔ بہت اہم موضوع ہے اوورال بین الاقوامی سطح پہ ہی، اور ہمارے ریجنل جو حالات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک سب سے اہم موضوع جس کے اوپر بات کرنی ہے وہ محترمہ ایمان ہاضر مزاری اور جناب ہادی علی چٹھا کی پہلے انتہائی غلط طریقے سے کی گئی گرفتاری، ایک لمبی ہراسگی کی ایک کیمپین کے بعد، کئی مہینوں پہ مشتمل ہے ایک کیمپین جس کے ذریعے ان کو ہراساں کیا گیا۔ مقصد ان ہراسگی کی کیمپین کے دوران ہی حاصل کر لیا گیا تھا کہ جو وہ کام کر رہی تھیں لوگوں کے، جن غریبوں کے، بے کسوں کے، بے سہارا، بے آواز لوگوں کی وہ آواز بن رہی تھیں، ان کا کام محدود کر دیا گیا تھا بہت زیادہ، اور پھر ان کو بعد میں گرفتار کیا گیا انتہائی بھونڈے انداز میں، اور اس کے بعد انتہائی بھونڈے انداز میں ان کو سزا بھی سنائی گئی۔ بہت سی ڈیبیٹ ہوئی اس معاملے کے اوپر، بہت ساری باتیں کی گئیں، الزامات بھی لگائے گئے محترمہ ایمان ہاضر مزاری پہ۔ ایک نوجوان، ایک لیڈر ہیں پاکستانی قوم کے لیے، وہ ہر کسی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ وہ الزامات کیا تھے، ان میں کیا سچائی ہے، میں اسی موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایمان ہاضر مزاری ایک نوجوان وکیل جنہوں نے پہلے دن سے ہی ہیومن رائٹس کے حوالے سے نو ٹالرنس پالیسی رکھی، اور کہیں پر بھی ملک کے کسی بھی حصے میں اگر ان کے پاس کوئی اسٹیبلشڈ واقعہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی نظر میں آتا تو وہ خود سے رابطہ کر کے، اپروچ کر کے اس مسئلے میں اپنا ایک کردار آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی اسی جنگ کے دوران ان کو جوائن کیا نوجوان وکیل ہادی علی چٹھا نے۔ دونوں میاں بیوی کا ایک جوڑا جو ہے وہ سامنے آیا، جو کہ مل کر ایک پاور کپل بنا، اور جس نے ہر حوالے سے کسی ایک خطے یا کسی ایک طبقے یا کسی ایک ایشو کے اوپر نہیں، جہاں جہاں انہوں نے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہوئی دیکھی، انہوں نے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر آواز اٹھائی۔ چاہے وہ بلوچستان کے عوام پہ پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کیے جانے والا مسلسل ظلم ہو، بلوچ نوجوانوں کا اغوا ہو، بلوچ خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تاریخ رقم کی جاتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے خصوصاً بلوچ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طویل عرصے سے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ خواتین کی طرف سے بھی مزاحمت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح سے اغوا کیا گیا، غائب کیا گیا، مار دیا گیا، تشدد کیا گیا۔ مسنگ پرسن کی فہرست تھی کہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں محترمہ ایمان ہاضر مزاری نہ صرف ان کی آواز بنی، بلکہ قانونی اور آئینی راستے اختیار کرتے ہوئے، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب ہمارے نوجوان کوئی بھی جدوجہد، کوئی بھی اسٹرگل آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے ضابطے کے تحت، پاکستانی کے طور پر، پاکستانی آئین اور پاکستانی، سب سے زیادہ نفرت پاکستان کے دشمنوں کو یاد رکھیے گا پاکستان کے آئین سے ہے۔
सबसे ज़्यादा नफरत पाकिस्तान के दुश्मनों, पाकिस्तान तोड़ने वालों को पाकिस्तान के कानून से है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान के आइन या पाकिस्तान के कानून की बात करे तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा उस शख्स के ऊपर आता है। जो शख्स भी इत्तेहाद की बात करे, जो शख्स भी कुर्बतों की बात करे, जो शख्स भी मोहब्बतों की बात करे, जो शख्स ये फिक्रा कहे कि पाकिस्तान किसी एक कौम का नहीं, पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का एक मजमुआ है, एक गुलदस्ता है। इसमें बलोच भी एक फूल हैं, इसमें सिंधी भी एक फूल हैं, इसमें उर्दू स्पीकिंग महाजर भी एक फूल हैं, बाकी महाजर भी एक फूल हैं। इसके अंदर जो सराइकी ज़ुबान बोलने वाले हैं वो भी इसी गुलदान का हिस्सा हैं। इसमें पंजाबियों की भी यकीनन एक शनाख्त है, लेकिन वो शनाख्त सब के ऊपर डोमिनेट करती है। वो चाहे पख्तून हो, वो मेरे मुल्क में रहने वाले कोई भी कम्युनिटी हो, हम सब मिल के एक मुल्क बनाते हैं। कोई भी शख्स जब ये कहे कि सिर्फ ये बात नहीं कहनी, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाना है, एक कौम बन के भी दिखाना है, वो शख्स जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काबिल नफरत ठहरता है। जो शख्स जो है जो कब्ज़े की बात करे, जो मादनियात और मादनी वसाइल के इस्तेहसाल की बात करे, वो उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट एक हीरो के तौर पे, एक बहुत ही ज़बरदस्त थिंकर के तौर पे जो है वो पेश करती है। वो शख्स जो इश्तियाल फैलाता हो, जो ये कहता हो कि फ़लाँ कौम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दहशतगर्द आ रहे हैं, जो ये कहता हो कि ये जो पख्तून है ये अपनी माँ की जहेज़ में लेके आए हैं, ऐसी बातें करने वालों को जो है वो मुल्क का खैर ख्वाह समझा जाता है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है, बदनसीबी है इस मुल्क की। लेकिन मैं अपने मौजू पे आता हूँ और जो गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो रखता हूँ। सबसे पहली बात कि केसेस बनाए गए हैं। कोई एक केस भी आप जो है आप सोचना शुरू करें, अब तक की अपनी मालूमात के मुताबिक आपको कोई एक ऐसा केस नज़र नहीं आएगा जिसमें ईमान हाज़िर मज़ारी ने या हादी अली चट्ठा ने कहीं पे कानून तोड़ा है, कानून को जो है वो वायलेट करते हुए उन्होंने किसी का हक मारा है, कोई करप्शन की है, किसी के ऊपर हमला करके किसी को ज़ख्मी कर दिया है, कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। अगर आपको कुछ मिलेगा तो यही मिलेगा कि उन्होंने तनकीद की है कि जो मेरे वतन के वासी हैं, जो मेरे वतन के शहरी हैं, जो मेरे मुल्क में रहने वाले जिनका हक है आइन और कानून के तहत, उनके ऊपर जुल्म कम कर दो। ख़त्म नहीं कर सकते तो कम ही कर दो। उन्होंने तशद्दुद के खिलाफ बात की है, उन्होंने जो गलत को गलत कहा है, उन्होंने जालिम को जालिम कहा है। और अजब बात है कि इसके अलावा कोई केस भी नहीं उनके खिलाफ, और इन केसेस के अंदर जिसके ऊपर उनको कौमी हीरो माना जाना चाहिए उसके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। और उसके ऊपर जवाज फिर जो एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो उनका बयानिया लेकर दिन रात चलते हैं, जो कि पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने के मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन अपने जहन पे उन्होंने तारीख किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कोई बेहतरी सोच रहे हैं और पाकिस्तान को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, और दिन रात पाकिस्तान की जड़ें काटते हैं दूसरी अक़वाम के खिलाफ नफरतों के बीज बोकर। तो हमने देखा कि सबसे अहम जो बात सामने आई वो ये कहा गया कि जी जो भी है, अच्छी हैं या बुरी हैं, इनकी ज़ुबान बड़ी सख्त है। अब ज़ुबान किस हवाले से सख्त है? ढक छुप के बात की जाती है, खुल के बात करते हैं कि जी फ़ौज के हवाले से बड़ी सख्त है। बात यह है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बात करते हुए। बात यह है कि हम सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि फ़ौज नहीं, इस मुल्क का कोई भी डिपार्टमेंट हो, या डिपार्टमेंट से आगे आप आ जाए, कोई भी इदारा हो, उसकी तकरीम लाजिम है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई भी मुल्क का इदारा हो, उसकी तकरीम लाजमी है। उन इदारों के नीचे काम करने वाले डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ लाजमी है। फ़ौज अगर कानून और आइन में दिए गए अपने रोल के मुताबिक चले, अगर मुल्क की दफा का किरदार अदा करे, तो हम सब इस बात पर मुत्तफिक होंगे। हमें भटकाया जाता है, हमें कंफ्यूज किया जाता है मुख्तलिफ बातें करके। हम सब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि फ़ौज पे तनकीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम खुद मानते हैं कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में मुदाखलत करती है, पाकिस्तान का सारा बिजनेस कारोबार जो है वो तबाह इसलिए हो गया कि फ़ौज ने अपने कारोबार शुरू कर लिए और मोनोपोली कायम कर ली। फ़ौज गवर्नेंस के अंदर मुदाखलत करती है तो उनके ऊपर तनकीद की जाएगी, और तनकीद करने वाले ही असल पाकिस्तानी होंगे। उनको दफा करने वाले, जस्टिफिकेशन देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन ही कहलाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे तारीख यही फैसला लिखेगी, ये देखिएगा आप। तो बात यह है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं कोई कर रहा। फ़ौज का जो किरदार है पाकिस्तान के दफा के हवाले से, उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा। फ़ौज के गलत कामों पर तनकीद की जा रही है और बिल्कुल दुरुस्त की जा रही है, और वो होनी चाहिए।
ہم کبھی بھی کسی کو بھی اپنا یہ حق جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. یہ کہا گیا کہ ان کی زبان بڑی سخت ہے, سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر جو میں نے دیکھا آج تک, یہ بات بھی بالکل بدنیتی سے کی جاتی ہے کہ کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بات میں نے بہت سارا ریکارڈ دیکھا ہے, اور اس کو ایسے سامنے ڈسکس کر کے خام خواہ کی ایک ایسی بے تکی بحث شروع ہو جائے گی جو مقصد نہیں ہے بے تکی بحث کرنا, کہ کوئی بھی سخت لفظ جو ہے بشمول لعنت کے لفظ کے, یہ کہنا کہ جی اس لفظ کے استعمال کے اوپر اعتراض ہے تو بس ٹھیک ہے, اعتراض آپ کہہ دیں اعتراض ہے, بات ختم ہو گئی. آپ نے اس کے اوپر آئین اور قانون کو شکر ڈال کے کسی نوجوان پاکستانی شہری کو جیل کے اندر تو نہیں ڈالنا نا. تو جو اعتراض کرنے والے, جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ لفظ, کوئی بھی سخت لفظ کیوں استعمال کیا گیا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اور ایویڈنس سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ اگر ان کے ناپسندیدہ سیاسی لیڈروں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے, بلے بلے کریں گے, اور ایمان مزاری کو ایک بہت بڑا لیڈر کہیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ اگر جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, ان کے جو ناپسندیدہ سیاسی لیڈرز ہیں, ان کے خلاف اس سے بھی سخت لفظ یا یہاں تک کہ گالی پہ مشتمل لفظ جو ہے, جو یہ کہنے والے لوگ خود نکالتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں جی وہ گالیاں نکالتے ہیں, خود یہ استعمال کرتے رہے ہیں, تو یہ ایمان مزاری اگر یہی سخت لفظ ان کے ناپسندیدہ لوگوں کے خلاف استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا. اعتراض کوئی اور ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ایمان مزاری فوج کے بارے میں بات کیوں کرتی ہیں, کیونکہ فوج تو حکمران ہے, فوج تو قابض ہے. تو یہی وہ المیہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہم منافقت کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں الفاظ پہ نہیں, ہمارا کوئی اصول نہیں ہے کہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا. اصول یہ ہے کہ اگر کرنے ہیں تو جس کے ہم خلاف ہیں اس کے خلاف کرو, ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے خلاف تو نہ استعمال کرو. تو بات یہ ہے کہ اس بات کے اوپر پوری قوم آج کے دن بھی متفق ہونے کو, اکٹھے چلنے کو تیار ہے, متحد ہونے کو تیار ہے, بشمول میرے اور باقی سب لوگوں کے, کہ جی فوج کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ نہیں کہا جائے گا, کوئی تنقید نہیں کی جائے گی. اگر فوج اپنا سارا کام جو ہے وہ روک کے کاروبار سارے ختم کرے, ایڈمنسٹریشن میں سے نکل جائے, یہ ہر میٹنگ کے اندر جو بیٹھتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ, ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ, وہاں سے نکل آئیں, SIFC کو ختم کریں, تو ہم لوگ سب متفق ہو جائیں گے اس بات کے اوپر. اگر آپ نے یہ ساری ایڈمنسٹریشن اور پولیٹکس کرنی ہے تو پھر تنقید ہوگی, اور تنقید کرنے والا اصل پاکستانی ہوگا, اور یہ وضاحتیں دینے اور جسٹیفیکیشن دینے اور کیڑے نکالنے اور تنقید کرنے والوں کو غلط کہنے والے ہی پاکستان کے اصل دشمن ہوں گے. تاریخ یہی فیصلہ لکھے گی. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. صدر ٹرمپ کا ٹویٹ ہے, میں پڑھ رہا ہوں. اٹ از این آنر ٹو اسپیک ود دا پرائم منسٹر مودی آف انڈیا دس مارننگ. ہی از ون آف مائی گریٹسٹ friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including the trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for the Prime Minister Modi, and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. پاکستان کو ٹرمپ نے 19% کا ٹیرف دیا, اور انڈیا نے اس سے 1% کم لیا ہے. چند دن پہلے انڈیا نے دنیا کی تمام بڑی معاشی طاقتوں کے ساتھ, اہم ترین معاشی طاقتوں کے ساتھ زبردست قسم کی ایک ٹریڈ ڈیل سائن کی ہے. امریکہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ کہا گیا, بولا گیا, لکھا گیا. جھوٹی اور فیک نیوز پاکستانی مین سٹریم میڈیا چینل پہ چلائی گئی. میں نے مسلسل ایک ہی رپورٹنگ کی آپ کے سامنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوگا. جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اور ان کو یہی کرنا چاہیے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں ان کو
اگر وہ امریکہ کے ساتھ لائل ہیں، اپنی قوم اپنے ملک کے ساتھ لائل، ان کو یہی کرنا چاہیے. الفاظ شاید ان کے مناسب نہ ہوں، اس پہ ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا نقطہ نظر صحیح ہے، ان کا موقف صحیح ہے. میں نے یہی کہا، لیکن میں نے کہا کہ ان کا پرابلم کبھی نہیں کریٹ ہوگا، اور ان کی ڈیل جو ہے بہترین ہوگی. اور آپ جو لوگ میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ معاملات پاکستان سے بھی بہتر ہوں گے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے پوچھا ہے، میرے ایک دو دوستوں نے یہ بات جب ہم کر رہے تھے تو یہ بات ہوئی کل بھی کہ جی آپ کو کیسے پتا تھا. تو میں آپ کو ویسے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی خبر نہیں دی تھی، نہ ہی مجھے پہلے سے پتا تھا کوئی ان کی ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ بڑی پاکستان سے بھی بہتر ہو جائے گی. ایک سادہ سی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب کا مختلف ایشوز پہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. بعض چیزوں پہ ہم ایموشنل ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہر انسان ہوتا ہے. ہم بھی زندگی کی اسی فیز سے گزرے ہیں کہ بعض ایشوز کے اوپر جن میں زیادہ تر جو ہے پیٹریٹزم کا ایک جذبہ آتا ہے، تو اس میں انسان تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے. تو جب جرنلزم میں آئے تو اس وقت بھی ہم سے اچھی بری چیزیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایک چیز سیکھی کہ جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں نا، ان کے اوپر ایموشنز کو نہیں لے کے آنا، وہاں پہ سچ رپورٹ کر دینا ہے. جہاں پہ آپ بہت زیادہ تنگی محسوس کریں نا کہ یار یہ والا سچ جو ہے نا یہ بڑا تکلیف دے رہا ہے میرے ایموشن، میرے جذبات کو، وہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے، آپ خاموش ہو جائیں. حالانکہ خاموش ہونا بھی غلط ہوتا ہے، یہ میں کلیئر کر دوں، لیکن یہ آپ کے پاس واحد آپشن ہوتا ہے. صحافت کے اندر جھوٹ بولنا کوئی آپشن نہیں ہوتا. جیسے پچھلے سال مئی کے مہینے میں پاکستان کے میجورٹی آف صحافیوں نے، خصوصاً کراچی سے بلانگ کرنے والے لوگوں نے بہت ہی زیادہ جھوٹ بولا. یہ حب الوطنی نہیں ہوتی، یہ اپنے ملک کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا دشمنی ہوتی ہے، سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے ملک کے مخلص بھی نہیں ہوتے اگر آپ جو کمزوری ہے اپنی ملک کی اس کو لوگوں کو نہیں بتا رہے، کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اتنا عرصہ، اور وہ چیز ہے. تو یہ چیز ہم نے صحافت کے ساتھ ساتھ سیکھی کہ اپنے جذبات پہ بعض جگہ پہ کنٹرول رکھنا ہے اور سچ بولنا ہے. تو اس میں صرف معاملہ سچ کا تھا. کیا بنیاد تھی اس ساری بات کی؟ یقیناً میں نے ایک دو سینئر لوگوں سے بات کی، سمجھا کہ تو امریکہ کے اور بھارت کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ کیا معاملات ہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے جو بنیادی بات سمجھ آئی اس میں یہی تھا، دیکھیں کہ انڈیا ایک ریگولر کنٹری ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم تو ایک قابض چند جرنیلوں کا ایک جتھا ہوتا ہے ہمیشہ، جو فار رینٹ اویلیبل ہوتے ہیں، بدماش. اور ان قوتوں کی، ان ممالک کی جو بڑی اکانومیز ہیں، یہ مجبوری ہے کہ ان کو وہاں پہ علاقے میں کوئی گلی محلے کا ایک بدماش چاہیے ہوتا ہے، یا کام کروانے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. ان کی مجبوری ہے. ہماری اسٹرینتھ ضرور ہیں، لیکن وہی اسٹرینتھ ہم نے فور سیل رکھی ہوئی ہے. کوئی ملکی مفاد اس میں بالکل کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ مقدم کسی بھی حکومت نے بھی نہیں رکھا. میں ویسے بتا دوں کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں موجودہ حکومت پہ بھی تنقید کر رہا ہوں، فوج کے اوپر تو کر ہی رہا ہوں. تمام حکومتیں، چاہے یہ والی ہو، چاہے اس سے پہلے عمران خان کی ہو، چاہے اس سے پہلے نواز شریف کی ہو، چاہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی ہو، تمام لوگ اس حوالے سے کبھی بھی کسی نے فوج کا یہ والا جو رستہ ہے اس کو روکنے کی کوشش جو ہے اس طریقے سے نہیں کی. اور فوجی پٹھو جرنیل جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کے پٹھو بن کے اپنا وقت گزارنا، اور جو قابض ہے جرنیل اس وقت وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ جو سنگل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے. پاکستان ایک ریگولر کنٹری کے طور پہ اپنا وہ نہیں کر سکا. اگر کبھی کوئی پازیٹیو بات اس کے بارے میں کہی جاتی ہے تو صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے. یہ وہ کلیئرٹی آف مائنڈ تھی جب میں وہ بار بار آپ کو خبر اپنے ویلاگز میں دے رہا تھا. اور صاحب ذرا ایسی خبریں سنی نہیں جاتی، ایسی باتوں کے اوپر ویوز کم ملتے ہیں، لیکن سچ یہی ہوتا ہے. اور میں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا پورے معاملات کو کہ جو آگے ہوں گے انڈیا اور بھارت کے ساتھ، اور کئی مرتبہ کیا. میرے دیکھنے والے جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی جب امیگریشن ویزا پہ پابندی لگی ہے تو پاکستان پہ لگی ہے، انڈیا پہ نہیں لگائی انہوں نے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، اب آپ کے سامنے ٹریڈ ڈیل ان کی پاکستان سے بھی بہتر انداز میں سیٹ ہو گئی. اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بھارت جو امریکہ کے ٹاپ 10 کے جو مطلب ہے کہ جو پروڈکٹس امریکہ کے اندر یوز ہوتی ہیں، ٹاپ 10 لوگوں میں جن کی ٹریڈ ہے. آپ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ٹریڈ ختم نہیں کر سکتے. ٹرمپ جیت کے آئے ہیں، مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ مطلب ہے کہ ڈیکیڈز لانگ ایک ریلیشن شپ ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے سے امریکہ ڈیپینڈ کرتا ہے، امریکہ انڈین آئی ٹی کے اوپر، انڈین فارماسیوٹیکل کے اوپر، دیگر بہت ساری مصنوعات کے اوپر. تو یہ چیزیں اس طرح بیٹھے بیٹھے ختم نہیں ہو سکتی ہوتی. یہ ایک سمپل ریئلسٹک اپروچ اگر آپ کی ہو تو آپ پھر جذبات سے نہیں سوچتے اور آپ صحیح بات کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اور میں آپ کو یقین مانو جو میرے سننے والے ہیں کہ میں کبھی بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ ایک خبر دیں بعد میں وہ صحیح ہو یا غلط ہو تو آپ کہیں یہ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا. میں صرف یہ جذباتیت والا نقطہ سامنے
رکھنے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پہ جہاں پاکستانی بات ہوگی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی انسان جو ہے وہ بے وقوف ہی ہوگا, وہ منافق ہی ہوگا کہ اگر وہ مودی کے انڈیا کی یا جو مودی جس طریقے سے اپنی ملک میں اقلیتوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے وہ اس کی سپورٹ کرے. کبھی بھی کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا, پاکستانی محب وطن کو تو چھوڑیں. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو فیکٹس ہیں نا, آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن باتوں پہ بھارت غلط ہے, جس کانٹیکسٹ میں گفتگو ہوگی آپ ضرور کہیں گے, لیکن اگر انڈیا کی ایک بڑے ملک, ایک بڑی اکانومی کے طور پہ گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ تو نہیں کرنا نا, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ وہ دنیا کی کتنی بڑی اکانومی ہے, اور کس کس سیکٹر میں ان کی کتنی پروڈکشن ہے, کس ملک کے اندر, یورپ کے اندر, کس خطے کے اندر, امریکہ کے اندر ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ان ملکوں کی اکانومیز کے اندر. تو اگر آپ یہ باتیں ذہن میں رکھ کر صحافت کریں گے تو صحافت اتنی مشکل بھی نہیں ہے. پہلی چیز جو ہوتی ہے صحافت کے اندر وہ جذباتیت کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, منافقت کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, ان بائسڈ ہو کے چلنا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہر انسان مختلف ایشوز کو لے کے کسی ایک بات پہ کسی ایک طرف ٹلٹ ہو سکتا ہے, لیکن حد ہے یار. مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے ریلیشن شپ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ اس میں تالیاں بجا رہے ہیں, کوئی پاکستانی فیلڈ مارشل سے کام پڑا ہوا ہے ریئر ارتھ منرل کا, تو آپ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھے ہو گئے اور بھارت سے خراب ہو گئے. یار ایسے تعلق نہ بنتے ہیں نہ ایسے تعلق خراب ہوتے ہیں بھائی. ریگولر کنٹری ہوتا ہے. ایک جتھا بدماشوں کا کسی جگہ پہ قابض ہوا ہو وہ اس کو ڈفرینٹ انداز میں ہی لیا جائے گا. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور یہ موضوع بہت اہم ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے ایک لمبے عرصے سے پینڈنگ کیس تھا ایک شہید صحافی ارشد شریف کا, جن کو پہلے پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا, اس کے بعد شہید ارشد شریف جو ہے دبئی گئے, تو وہاں سے بھی موجودہ دبئی کی جو یہ حکمران جو ہیں ان کو اس جرم کا بھی کسی دن جواب آپ دیکھیے گا دینا پڑے گا. انہوں نے شہید ارشد شریف کو وہاں سے نکالنے میں پاکستان کی ظالم فوج اور ISI کی مدد کی. وہ کینیا میں آئے جہاں ان کا پیچھا کیا گیا, ثابت ہوا کہ ISI اور فوج کے لوگ وہاں پہ مقیم لوگوں سے رابطے میں تھے. ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا. ان کی والدہ یہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں آئی تھیں, حکومتیں بدلتی رہیں, سپریم کورٹ نے یہ پٹیشن نہیں سنی. بالآخر وفاقی آئینی عدالت, جس کے بارے میں ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ یہ آئین سے ریلیٹڈ معاملات دیکھے گی, اور یہ پہلے سے جو بڑے تھے پارٹیوں کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کیسی عدالت ہوگی, حالانکہ ایسا کوئی فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس سے قریب تر بات بھی کبھی کسی چیز میں نہیں ہوئی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی نہیں ہوئی. جھوٹ بولنا ہو, گھڑنا ہو, جتنا مرضی گھڑتے چلے جائیں. ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں ایک بات ہوئی تھی اور اس کا بالکل بھی ایک لانگ ٹرم کسی ارینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب یہ بن رہی تھی تو ہم سب لوگ جو کہ معاملات کو دیکھتے ہیں انہیں سمجھ تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں بنا رہے ہیں. اس کا مقصد اس وقت بھی یہ کلیئر تھا کہ آئینی معاملات کے حوالے سے نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ کے سیٹ اپ کے اندر غلطیوں کی وجہ سے, غلطیاں انورٹڈ کاما میں, کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ داخل ہو گئے ہیں. اب ان کو نکالا نہیں جا سکتا, بہت بڑا مسئلہ بنے گا نکالا گیا تو ساری کریڈیبلٹی جو تھوڑی بہت ہم بنا کے جھوٹی موٹی پیش کرتے ہیں وہ بھی بات ختم ہو جائے گی. تو حل یہی ہے کہ ایک اپنے پالتوؤں, معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے گا لفظ میں نہیں چلو استعمال کرتا ہے, ایک جانور کا نام دین میں آ رہا ہے, کہ اس طرح کے پالتو لوگوں پہ مشتمل ایک علیحدہ سیٹ اپ کھڑا کیا جائے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں. اب کوئی بہانہ تراشنا تھا, بہانہ تراشا گیا, آئینی عدالت. اب آئینی عدالت جو بن تو گئی ہے, اس کے بارے میں جو تازہ ترین فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آئینی معاملات تو چھوڑیں, اس میں وہی معاملات جائیں گے جو کہ حکومت چاہے گی کہ اس کا فیصلہ اپنے پالتو لوگوں سے کروایا جائے, پالتو ججوں سے کروایا جائے جن کو بٹھایا گیا. کون کون بٹھایا گیا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. جنرل آصف منیر کی فیملی کا بھی ایک بندہ گیا ہے جس کے بارے میں مسلسل فیکٹ فوکس نے رپورٹنگ کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور ان سے اب وہ کیسز کس طرح کے سنیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فیصلہ ہوا ہے. اگر ماجے کی گامے سے لڑائی ہوئی ہے تو ماجے اور گامے کی لڑائی کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کرے گی. اس صورت میں یہ لڑائی آئینی مسئلہ ہوگی اگر حکومت کا کوئی اس میں انٹرسٹ ہے, چاہے اسی طریقے سے اگر اللہ رکھے کہ جو گھر کی لڑائی ہو گئی ہے اللہ دتے کے ساتھ, تو یہ اللہ رکھے اور اللہ دتے کی کسی نجی معاملے کے اوپر جو لڑائی ہے اس کا فیصلہ بھی اب وفاقی آئینی عدالت میں ہوگا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ڈیولپمنٹ کو فالو کریں, باقاعدہ کیسز لگنے شروع ہو گئے اور اس میں آئینی والی صرف کہانی ہی تھی. اور جب یہ کہانی پوری مقصد پورا ہو جائے گا تو ختم بھی کرنا ہوا تو ختم بھی کر دیں گے. ایسا کیا ہے, یہ وہ بات تھی جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا وہ بنا گیا. بعض دوست جو ہیں وہ اپنے تعصب کی وجہ سے, کسی ایک سیاسی جماعت سے تعصب کی وجہ سے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہے,
جو کہ بہت سے معاملات میں ماضی میں بھی غلط تھی. خود بھی پاکستان تحریک انصاف نے فوج کی مدد لی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے تعصب میں اس حد تک اندھا ہوا جا سکتا ہے کہ آپ فوج کے ایک پاکستان کے خلاف منصوبے کے اوپر عمل درآمد میں اس کا ساتھ دیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ساتھ دیا. اور یہ دیکھ لیں، یہ پڑی ہے آپ کی وفاقی آئینی عدالت. اور یہ اب ماجے اور گامے کی لڑائی، اور اللہ رکھے اور اللہ دیتے کہ جو نجی معاملات کے اوپر ہے اس کے اوپر تصفیہ کر پائے گی. آئین کے معاملات سے اس کا نہ کوئی تعلق تھا نہ ہی ہوگا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.